طریقے سے خاص طور بانس کی فصل میں جا کر میں ظہر کی نماز پڑھتا تھا اور وہاں اس طریقے سے نماز ادا کی. مچھر بھی کاٹتا تھا. والد صاحب پوچھتے تھے ایسا کیوں ہے, دوبارہ ان کو میں کوئی نہ کوئی بات بتا دیتا تھا. پھر اس کے بعد میں نے روزے بھی رکھے, اور میری زندگی میں جو پہلے روزے آئے تھے وہ جون کے روزے تھے, اور اس وقت گندم کی کٹائی ہو رہی تھی. تو میں گندم کی کٹائی کے دوران میں نے روزے رکھے, تو میرے چچا مجھے گالیاں بھی دی کہ کیوں روزے رکھتے ہو, لیکن مجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. میں نے 9 روزے رکھے ہمسایوں کے گھر سے کھانا کھا کر. ویسے میری بہن بھی مجھے اٹھ کے پکا دیتی تھی سحری کے لیے, لیکن میں چاہتا تھا میں سارے روزے رکھوں, چونکہ مجھے کچھ چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. گناہوں سے نفرت ہوتی جا رہی تھی. اور لیکن پھر میں نے یہ دوستوں نے مشورہ دیا کہ ابھی آپ یہ نہ کریں, اس وجہ سے کہ اگر ظاہر ہوگی بات تو, لیکن ظاہر ہو بھی کہ ایک دفعہ میں گھر میں نماز پڑھ رہا تھا, میرا کزن آ گیا عصر کی نماز. پھر عشاء کی نماز میں ایسے کرتا تھا کہ جب سارے گھر والے سو جاتے تھے, سین میں مجھے رخ کا پتہ تھا کہ قبلہ کس طرف ہے, تو میں اپنا نماز پڑھ لیتا. تو بعض نمازیں میری قضا بھی ہو گئی, ان کو پھر میں ایسا کرتا تھا کہ رات کو ساری اکٹھی پڑھ لیتا تھا. تو اس طریقے سے نمازوں کی کبھی دوستوں کے گھروں میں جا کے پڑھ لی. تو لیکن بہرحال یہ میرے لیے ایک بڑی مشکل پیش آ رہی تھی کہ اس طریقے سے تو میں اسلام پہ نہیں چل سکتا, کہ اتنی مشکل سے اگر میں عمل کرتا رہوں گا. اسلام تو عمل کرنے کا نام ہے. اگر میں ایسے ہی مسلمان ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس میں فائدہ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میرے یعنی باقی مسلمان بھی ہیں اور وہ بھی اس طرح اگر عمل نہیں کر رہے تو پھر میرا کیا فائدہ ہونے کا مسلمان میں. ایک مذہب کو چھوڑ میں دوسرے میں جا رہا ہوں, والدین کو چھوڑ رہا ہوں, بہن بھائیوں کو چھوڑ رہا ہوں, سب کی دشمنی بھی مول لے رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پریشانی بھی آئے گی گھر سے نکلنے کے بعد, جائیداد سے بھی میں جا رہا ہوں. لیکن یہ ساری باتیں میں آخر کر رہا ہوں تو پھر مجھے جس مقصد کے لیے کر رہا ہوں وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا, تو مجھ جیسا بے وقوف انسان کوئی نہیں. تو اس بات نے میرے ذہن میں, جب یہ میں بار بار کر رہا تھا, میں کالج میں نے ایڈمیشن لینے کے باوجود پھر میں نے کہا میں نے اسلام کو پڑھنا ہے, اور الحمدللہ میں نے کنٹینیو 16 سال لگاتار اسلام کو پڑھا ہے. تمام اکثر تفسیریں اور حدیث کی کتابیں, اور اللہ رب العزت نے جو حضرت کتاب کا تعارف کرا رہے تھے وہ یہی تھی کہ میرا وہ PhD کے تھیسس تھے. الحمدللہ اللہ نے PhD بھی کرا دی, مفتی کا کورس بھی ہو گیا. تو اس کے بعد میری خواہش رہتی تھی میری بہن مسلمان ہو جائے. پھر میں نے بہن کو اسلام کی دعوت دی, اور اس کے بھی کچھ کالات تھے, اور اللہ رب العزت نے اس کو تقریباً میرے مسلمان ہونے کے بعد رمضان کے 27 روزے کو بروز جمعرات اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی عصر کے بعد. پھر والدین کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی. تو اس طریقے سے یہ سفر کرتے کرتے, تو اس لیے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا. میں نے اختصار اس وجہ سے کیا ہے, مختصر اس وجہ سے بات کی ہے کہ میں نے بہن کا بھی اسلام لانے کا آپ کے سامنے واقعہ بیان نہیں کیا, اور والدین کیسے ہوئے. میری خواہش شروع سے, جیسے میں نے عرض کیا, میں یہی چاہتا ہوں کہ حضرت کا بیان بھی آپ حضرات سنیں. لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا آخر میں, کہ جو مسلمان ہوئے ہیں میرے بھائی, اور جو دوسرے میرے حضرات بھائی بیٹھے ہیں, ہم سب کے لیے, خواتین ہوں یا مرد ہوں, بچے ہوں, سب کے لیے یہ, جس وقت میں گھر میں مسلمان ہو گیا تھا تو مجھے گھر سے چھوڑنا طبی طور پہ مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی. لیکن مجھے ایک بات نے گھر سے, یعنی کہ اسلام کے لیے آگے قدم بڑھانے کے لیے مجھے جو بات ایک سامنے آئی تھی, وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی. انہوں نے یہ فرمایا کہ حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے بلال, اگر ایک تیرا دروازہ بند ہوتا ہے رزق کا, تو آپ کے لیے 10 دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا. یہ بات تھی. میں اس بات کو سوچتا تھا کہ یار اگر میں گھر میں کھانا کھا رہا ہوں, اگر یہاں سے نکل کے دوسری جگہ چلا جاؤں گا اسلام کے لیے, تو حضرت بلال جو بات فرما رہے ہیں اور مسلمانوں کے نبی جو بات فرما رہے ہیں جھوٹی تو نہیں ہو سکتی. اور کچھ نہیں, میں میٹرک کر لیا ہے, اور میں ابھی 16-17 سال عمر بھی ہے, تو اور کچھ نہیں, مزدوری تو کر سکتا ہوں, اپنا پیٹ تو پال سکتا ہوں, لیکن یہ قربان ہمت تو کروں. بہرحال میں نے یہ اللہ کے فضل و کرم سے, میں نے جب یہ عدالت میں جا کر بیان دیا, اناؤنسمنٹ ہو گئی اور گھر سے الگ ہو گیا, تو آپ یقین جانیے ابھی مسلمان ہوئے مجھے 15 دن ہی نہیں ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سچ کر دکھایا. سرگودا کی غلہ منڈی کے اندر میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا, ہم کسی کام کے لیے گئے تھے, تو ایک بندے نے مجھ سے اس سے پوچھا, یا انہوں نے ویسے تعارف کرا دیا کہ یہ بچہ بھی مسلمان ہوا ہے. تو وہ جو غلہ منڈی کا آڑتی تھا, اس نے کہا کہ ان سے کہو کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں, ایک کوٹھی ان کے نام لگواتا ہوں, اور روزانہ, یعنی 89 کی بات ہے کہ روزانہ 1000 روپے ان کو خرچ دوں گا. تو میں نے اس دوست کو کہا کہ ان کا شکریہ ادا کرو, اللہ رب العزت نے ان کو کلمے کی برکت سے یہ محبت ڈالی ہے, تو یہ انہی کا ایمان ہے, انہی کی یہ سمجھو کہ ایک خوبی ہے جو ان کے دل سے بات نکلی ہے. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن فی الحال میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں. تو اسی پڑھنے کے دوران اللہ رب العزت نے, یعنی کہ یہ اسلام کی خوبی تھی, کو میرا کمال نہیں تھا, 15 رشتے ایسے آئے جو لوگوں نے خود آ کر میرے دوستوں کو کہے یا مجھے کہے, لیکن میرا یہی منشا تھا کہ میں پڑھتا رہا ہوں.
تو اللہ رب العزت نے آخر میں یہ کہ مدرسوں میں پڑھتا رہا اور کوئی پریشانی ایسی نہیں آئی جس کی وجہ سے مجھے کوئی مسئلہ بنے مالی طور پر. تو اللہ رب العزت نے سارے کام کرا دیے. پھر میری شادی کا موقع ہے تو میں نے خود ہی انتظام شادی کا کیا. پڑھائی کے دوران ہی شادی ہو گئی اور جہاں پر شادی ہوئی اور ان کا میرے ساتھ کوئی تناسب نہیں تھا. میرا نہ مکان گھر والوں سے جدا, کوئی جاب نہیں ہے, لیکن وہ جو رہنے والے تھے امریکن نیشنل تھے. یہاں میرے سسر صاحب نیو یارک میں 20 سال ڈاکٹر رہے. یہاں سے پھر وہ دینی یہاں سے تبلیغی جماعت سے لگ گئے. انہوں نے یہاں سے موو ہوئے, فیصل آباد چلے گئے پاکستان میں, اور انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کو دین پڑھانا چاہتا ہوں. خود بھی دین سے لگے اور بچوں سے کوئی دین پڑھایا. جو میری جس لڑکی سے شادی ہوئی وہ میری اہلیہ جو عالمہ بھی ہے اور انہوں نے یہاں کا بھی پڑھا ہوا ہے. تو یہ اس طریقے شادی ہوگی جس سے مجھے تو یہ ہوا ہے چلو میرا رشتہ ہو گیا, لیکن میرے خاندان پر اس کا بڑا اثر پڑا. جو ایک عام اس طرح طبقہ سوچتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ہم تو یہ گھر سے جدا ہو گیا تھا, ہمارے ساتھ ہم سب کچھ ایسے لے لیا تھا, لیکن اس کی تو شادی ایسی جگہ ہوگی کہ جو مالی لحاظ سے بہت ہیں. لیکن یہ ہے کہ اسی سلسلے میں امیگرینٹ ویزے پر یہاں امریکہ میں ہوں. میرے سسر صاحب نے کہا کہ جاؤ وہاں دین کی خدمت کرو. تو یہ ہے. اسی طرح میری بہن کی جب شادی کا مسئلہ آیا تو عام طور پر نوجوانوں کو اس لیے میں بات بتا رہا ہوں کہ نوجوان مسلمان ہونے والے سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوں گے آگے کیا بنے گا. تو میں یہ چند باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسی بات سوچنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ کریں گے, لیکن ہمارے لیے حکم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. میں پورا داخل نہیں ہوں, میں کمزور ہوں. اپنی کوشش کرتا ہوں کہ عمل اپنا زیادہ سے زیادہ ہو, لیکن آپ اور مجھے اور آپ سب کو یہ خطاب ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم سب اسلام میں پورے داخل ہوں. میری بہن کا جہاں رشتہ ہوا وہ بھی لوگ خود میرے پاس آئے. میں کراچی میں پڑھ رہا تھا, لڑکے کے والد صاحب آئے. وہ لڑکا حافظ قرآن بھی ہے, MBBS اس نے بھی کر لیا, ابھی انستھیزیا میں اسپیشلائزیشن کمپلیٹ ہونے والی ہے اس کی. تو اس کا بھی ایک خاندان پر جو ہے وہ ان کا گہرا اثر پڑا کہ یہ تو دونوں کو ہم نے جدا کر دیا تھا, لیکن اللہ رب العزت نے ان کا کیسے بازو تھاما. تو اس لیے میرے دوستو دنیا کوئی چیز نہیں ہے, دنیا ملے گی اس لیے کہ اللہ وہ لکھ چکے ہیں. نہ میں نے کبھی سوچا تھا کہ امریکہ رہنے والی لڑکی سے شادی ہوگی, نہ میری بہن نے کبھی سوچا تھا کہ لاہور میں اور میاں والی کی طرف رہنے والے لڑکے اس طریقے آئیں گے. بس اللہ تعالیٰ خود ہی سارے اسباب پیدا کر دیتا ہے. تو اس لیے ہمت کی ضرورت ہے. یہ چند اللہ نے رب العزت نے جو وقت ہمیں دیا ہے زندگی کا, اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہم دین پر چل سکیں اتنا کم ہے, اور انشاءاللہ اللہ کے ساتھ اس طرح معاملہ ہمارا رہے گا تو اللہ رب العزت بہت قدردان ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا میں بھی غیرت مند ہوں, لیکن اللہ فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ حدیث مجھے یاد ہے کہ من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف ایک بالش چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ آتی ہے, اور جو میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ چل کے آتا ہے یعنی دین کی طرف بڑھتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے. تو اگر میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین رکھتے ہیں تو پھر یقین ہونا چاہیے, اور اس یقین کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم عملی زندگی میں آگے بڑھیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو کہا ہے اس پر آپ کو بھی عمل کی توفیق ہمیں فرمائے, اور اس سے آپ کو فائدہ ہوا تو میرے لیے بھی دعا کر دیں. اور میری تمنا اب یہ ہے کہ میرے خاندان کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے وہ بھی اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے, اور وہ بھی کسی مناسب طریقے سے ان کے ساتھ محبت سے پیار سے ان سے کارروائی چل رہی ہے. اور میرے بھائی بھی الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں. اب میرے بھائی جو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ایک چھوٹا بھائی سب سے ہے, اس کا نام عبید الرحمان ہے, پہلے اس کا نام ہیپی تھا. تو وہ مسلمانوں کے دروازے بجاتا جاتا کہ مسلمانوں ہمیں تو تم نے مسلمان کیا, خود کیوں نہیں نماز کے لیے آتے. مجھے اس کی ادا بہت پسند آئی. میں نے مسجد میں بیان کیا, میں نے ان کو کہا کہ بہت اچھا کرتا ہے وہ, اس کا ایک ذہن ہے, ابھی تو ویسے 20 سال عمر اس کی, لیکن اس کی ایک اچھائی ہے کہ وہ سب کے دروازے بجاتا جاتا کہ کیوں نہیں نماز کے لیے آ رہے, ہمیں تو تم نے مسلمان کر دیا, اسلام کی طرف لے آئے, کہتے تھے مسلمان ہو جاؤ, مسلمان جو تمہارا بھائی عالم مفتی بن گیا تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے, آج تم مسجد کی طرف آتے نہیں ہو. تو یہ اگر دیکھا جائے حقیقت میں یہ ان کے منہ پہ تماچا ہے. ان کو خود سوچنا چاہیے تھا, وہ اگر سوچیں تو ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ ہم مسلمان تو پیچھے رہ گئے اور یہ بچہ مسلمان ہونے والا ہمیں نماز کے لیے کہہ رہا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ غیرت مندی کی بات ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو نماز, دین اور دین کی خوبیاں, اسلام کی خوبیاں ان کو اپنانے کی, اپنے بچوں کو بھی دین پڑھانے کی